السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں آپ نے کلمے کی قسمیں پڑھی، جس کو ہم صرف کی اصطلاح میں کلمے کی قسمیں پڑھنے کے بعد پھر اسم اور فعل کی قسمیں پڑھی، جس کو ہم صرف کی اصطلاح میں 6 اقسام کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو حروف اصلی اور حروف زائد بتائیں گے کہ حروف اصلی کسے کہتے ہیں اور حروف زائد کسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے کل کے سبق میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس میں 3 حروف اصلی ہو اور کوئی حرف زائد نہ ہو۔ ثلاثی مزید اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس میں 3 حروف اصلی ہو اور 3 حروف اصلی کے علاوہ اس میں کچھ حروف زائد بھی ہو۔ یہ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جس میں 3 حروف اصلی ہو؟ تو آپ اس کو ذرا سمجھ لیں۔ آج ہم مختصراً آپ کو سبق دیں گے انشاءاللہ۔ کل سے پھر ہماری اجرا شروع ہو رہی ہے، پھر ہم اس میں بورڈ کا سہارا بھی لیں گے۔ تو آپ آج سن لیں۔ حروف اصلی جو فا عین لام کے مقابلے میں آتے ہیں اس کو حروف اصلی کہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہر چیز کو تولنے کے لیے ایک ترازو ہوتا ہے۔ جیسے ویجیٹیبلز وغیرہ، سبزیاں اور آٹا وغیرہ، اور اس طرح پرچون کی دکانوں پہ کچھ ترازو رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ عام اشیاء کو تولنے کا ترازو ہے۔ کچھ بڑے بڑے ترازو ہوتے ہیں جو منوں اور ٹنوں کے حساب سے تولتے ہیں، جیسے بڑے بڑے کانٹے ہو گئے جو ٹنوں کے حساب سے، اور کچھ چھوٹے قسم کے ترازو ہوتے ہیں جیسے سونا تولنے کے لیے الگ ترازو، عام اشیاء خوردونوش وغیرہ کے لیے الگ ترازو، اور منوں اور ٹنوں والی چیزوں کے لیے الگ ترازو۔ تو اسی طرح علم الصرف، یہ جو عربی زبان کے حروف ہے، جیسے عربی زبان کے جو حروف ہے اس کے لیے ترازو فا عین اور لام ہے، لیکن یہ چھوٹا ترازو ہے۔ جب کوئی 3 حرفی کلمہ ہوگا ثلاثی تو اس کے لیے ترازو فا عین اور لام ہے۔ جب کوئی کلمہ 4 حرفی ہوگا تو اس کے لیے یاد رکھیے ترازو فا عین اور 2 لام ہے، اور جب کوئی کلمہ 5 حرفی ہوگا تو یاد رکھیے کہ اس کے لیے ترازو فا عین اور 3 لام ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو ثلاثی کی مثال دی تھی، جیسے ضربن بروزن فعلن، فا عین اور لام اس کی ترازو کی حیثیت ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ابھی آپ نے ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ پہلے جب آپ وزن کریں گے کسی بھی کلمے کو تو پہلے فا، پھر عین، پھر لام۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ عین کو فا کے اوپر مقدم کر دے یا لام کو فا پر مقدم کر دے یا پھر لام کو عین پر مقدم کر دے۔ آپ نے فا کو پہلے رکھنا ہے، عین کو بعد میں رکھنا ہے، اور لام کو پھر اس کے بعد رکھنا ہے۔ جیسے ضربن بروزن فعلن، ضربہ بروزن فعلا۔ اچھا، اور 4 حرفی کلمہ جیسے دحرجہ بروزن فعللا۔ پھر دوسری چیز بھی آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جو حرکت، جیسے دحرجہ میں دال ہے، یہ فا کلمے کے مقابلے میں آ رہے، تو دال کے اوپر جو حرکت ہوگی وہ آپ نے فا کے اوپر بھی لانی ہے۔ پھر اس کے بعد دحرجہ میں دال کے بعد ہاں ہے تو ہاں کے اوپر ساکن ہے، تو ہاں عین کلمے کے مقابلے میں آ رہی ہے، تو آپ نے جس طرح ہاں کے اوپر ساکن تھا تو آپ نے عین پر بھی ساکن لانا ہے، دح۔ اور پھر اس کے بعد راں آ رہی ہے، راں یہ پہلے لام کے مقابلے میں راں کے اوپر فتح ہے، تو آپ نے پہلے لام پہ بھی فتح لانا ہے، دح را۔ اور پھر اس کے بعد جیم ہے، جیم کے اوپر بھی فتح یعنی زبر ہے اس کے اوپر، تو آپ نے دوسرے لام کے اوپر بھی زبر لانا ہے، دح راجہ، یعنی آپ نے اس میں حرکات کا لحاظ رکھنا ہے۔ بغیر حرکات کا لحاظ رکھے اس طرح یہ وزن صرفی نہیں ہوتا۔ تو ترتیب سے آپ نے فا عین لام کو رکھنا ہے۔ پھر آپ نے جو حرکات موزون میں ہوں گی، یعنی جو صیغہ آپ جس کا وزن نکالنا چاہ رہے ہیں، ہر حرف پر جو حرکت ہوگی آپ نے وزن میں وہ حرف جس کے مقابلے میں آ رہا ہوگا آپ نے اس کے اوپر وہی حرکت رکھنی ہوگی۔ تو حروف اصلی کی تعریف یہ ہے کہ جو فا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں ہے اس کو حروف اصلی کہتے ہیں۔ جیسے ضربن، اب اس میں کتنے حروف اصلی ہے؟ یہ تینوں ہی حروف اصلی ہے، کیونکہ ضربن کا وزن نکلتا ہے فعلن، یہ فا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں
آ رہے ہیں۔ اچھا، حروف زائد پھر کس کو کہتے ہیں؟ حروف زائد یہ ان حروف کو کہتے ہیں جو فا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں نہ آئے۔ جیسے مثال کے طور پہ یضربو، یضربو اس کا وزن نکل رہا ہے یفعلو، اب اس میں یا زائد ہے، یہ فا عین لام کے مقابلے میں نہیں آئے گی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یا کو آپ نے زائد کیوں کیا؟ یضربو اس کا وزن آپ فاعل نکال لیتے، 4 حرفی کلمہ۔ تو دیکھو ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے اسباق میں یہ والی بات بتائیں گے۔ یا تو یہاں پر زائد تو ہے، لیکن پھر زائد کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہے، ایک زائد برائے اشتقاق ہوتا ہے، ایک زائد برائے الحاق ہوتا ہے، ایک زائد برائے نقل باب ہوتا ہے۔ یہ بات ہم آپ کو وہاں پہ سمجھائیں گے اور امید ہے انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن اب آپ یہ والی بات ذرا سمجھ لیں کہ زائد جو حروف ہوں گے وہ ان حروف میں سے ہوں گے، سألتمونیہا، یہ جو سألتمونیہا کا مجموعہ ہے، سین، حمزہ، لام، تا، میم، واو، نون، یا، ہا، الف، جب بھی حروف زائد ہوں گے تو وہ اس کے مجموعے سے ہوں گے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر بھی سین، حمزہ، لام، تا، میم، واو، نون، یا، ہا آ جائے، یا، ہا، الف آ جائے تو بس وہ زائد ہوں گے۔ اس کے کچھ قواعد ہیں، وہ بھی آگے جا کے سألتمونیہا کے زائد ہونے کے مواقع اس جگہ پر ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر یہ حروف زائد ہو، لیکن جو حروف زائد ہوں گے وہ اس میں سے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی حرف زائد نہیں ہو سکتا۔ تو آج کا سبق آپ سن رہے ہیں، تو حروف اصلی کا میں نے آپ کو بتایا، حروف اصلی یہ ان حروف کو کہتے ہیں جو فا، عین اور لام کے مقابلے میں آئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کو تولنے کے لیے ایک ترازو ہوتا ہے، اور کلام عرب کو تولنے کا ترازو فا، عین اور لام ہے۔ تو جب کسی کلمے کے جو حروف فا، عین اور لام کے مقابلے میں آئیں گے وہ اصلی شمار ہوں گے، اور اگر وہ حروف فا، عین اور لام کے مقابلے میں نہ آئے تو وہ حروف زائد شمار ہوں گے۔ آج آپ اتنے ہی سبق پر اکتفا کر لیں، انشاءاللہ کل کے دن ہم اس کی کچھ اجرا بھی آپ کو کرائیں گے اور مزید اسباق بھی انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں جتنے وساوس اور جتنے شبہات ہیں میں انشاءاللہ ان تمام شبہات کو مکمل طور پہ دور کرنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں اور سہولت پیدا کروں گا، کیونکہ یہ ایک فن ہے، اور جہاں پر آپ کو شبہ آئے تو آپ کا کام ہے سوال کرنا، اور ہم چونکہ یہ فن آپ کو پڑھا رہے تو ہمارا کام ہے کہ آپ کو وہ چیز سمجھائے۔ انشاءاللہ جب آپ مستقل مزاجی سے یہ اسباق سنیں گے اور پھر اس کو یاد بھی کریں گے تو آپ کے ذہن میں کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا۔ والسلام، دعاؤں میں یاد رکھیے۔